جیسا کہ میرے شاگرد پوچھتے رہتے ہیں کہ سر زندگی کیا ہے، اگر آپ کو بھی اتفاق ہو، اگر آپ بھی یہ پوچھنا چاہیں کہ زندگی کیا ہے تو میں اسے ایک شعر میں سمیٹ دوں گا کہ دنیا ہے سکھ سے خالی دکھ چار سو برا ہے، دنیا ہے سکھ سے خالی دکھ چار سو برا ہے، غم کے سوا یہاں پر سوچو تو کیا درا ہے۔ تو دوستو، دنیا کی لذت میں جو مومن کا حق ہے وہ بہت کم ہے۔ فرحت و سرور یہاں ایک نادر چیز ہے، وہ اچھی تو لگتی ہے لیکن بہت کم ملنے کو ہوتی ہے۔ اگر آپ انبیاء کرام کی زندگی کو دیکھیں تو آدم علیہ السلام نے دنیا سے جانے تک تکلیفیں اٹھائیں، نوح علیہ السلام کو ان کی قوم جھٹلاتی اور ٹھٹھا کرتی رہی، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، بیٹے کو ذبح کرنا پڑا، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو نہیں دیکھا آپ نے کہ وہ روتے رہے حتیٰ کہ بینائی چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کا ظلم برداشت کرنا پڑا۔ کہاں ہے راحت، کہاں ہے سرور، کہاں ہے اطمینان؟ پھر آپ ان کی قوم کو دیکھ لیں، انہوں نے ان کو ایذا پہنچایا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے غربت نہیں گزاری۔ آپ اپنے پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے، ان کو بھی تو فقر کا سامنا رہا۔ محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قتل پر اور اپنی قوم کی اذیتوں پر صبر کرنا پڑا۔ اسی لیے دونوں جہانوں کے سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ دنیا میں صالحین کو قید و بند کیا جاتا ہے، با عمل علماء، کبار، اولیاء اور صالحین کی زندگیاں اجیرن کر دی جاتی ہیں۔ دوستو، زندگی کا ایک اور تجربہ میں آپ سے شیئر کرتا چلوں، وہ یہ ہے کہ میں اپنے شاگردوں سے بھی یہ بات کرتا رہتا ہوں کہ بیٹا، زندگی جو ہے وہ اکیلا لڑنے کا نام ہے۔ یہ ایسی جنگ ہے کہ تم ہی اس کے شاہ سوار ہوتے ہو، تم ہی اس کے جنگجو ہوتے ہو۔ اگر تمہاری صفوں میں تمہارے جنگجو تمہارا ساتھ نہیں دیں گے تو تمہیں اکیلا لڑنا پڑے گا، اور اکثر ایسا ہوتا ہے۔ اس زندگی میں آپ کو بہت سے لوگ اکیلا چھوڑ دیتے ہیں اور آپ کو اپنے مقصد کی جنگ اکیلے لڑنی ہوتی ہے۔ تو میں انہیں کہتا ہوتا ہوں کہ بیٹا، اپنے قدموں پر کھڑا رہنا سیکھیے، ان پر چلنا سیکھیے، اپنے گھٹنوں پر مت چلیے، لوگ آپ کو رسوا کر دیں گے، مار دیں گے، اور وہاں سے ضربیں پڑیں گی کہ اندازہ نہیں ہوگا کہ ایسا بھی ہونا تھا۔ تو دوستو، زندگی ایک فلسفہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں آپ کو اطمینان مل سکتا ہے لیکن وہ ابدی نہیں ہو سکتا، وہ کچھ لمحوں کے لیے ہو سکتا ہے۔ زندگی کی جو لکیر ہے نا، یہ کبھی اوپر جاتی ہے، کبھی نیچے جاتی ہے، کبھی سیدھی ہو جاتی ہے۔ اس کے ارد گرد رہنا اور ان غموں کے ارد گرد رہنا، پھر کسی امید کو لگائے رکھنا، پھر اپنے کسی خواب کو بنائے رکھنا، پھر اپنے کسی مقصد سے جڑے رہنا، پھر اس کا ٹوٹ جانا، پھر خوابوں کا ٹوٹ جانا، ان سب کے ارد گرد رہنے کا نام اور پھر مستقل مزاجی سے کام کرنے کا نام ہی زندگی ہے۔ جب انسان ان جنگوں سے نکل جاتا ہے، اکیلے لڑتا ہے، پھر اس کا سامنا آسائشوں اور راحتوں سے ہوتا ہے۔ زندگی میں مشکلیں آتی ہیں اور مشکلوں کے بعد ایک آپ کو حسین وادی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ قانون قدرت ہے کہ بڑی مصیبت سے چھوٹی ہوتی جاتی ہے، مصیبت پہلے بڑی ہوتی ہے پھر چھوٹی ہوتی ہے۔ تو دوست، یہ بات یاد رکھ، دا بیسٹ ویو کمز آفٹر دا ہارڈیسٹ کلائمب۔ تو جتنا اونچا جائے گا، جتنی مشکلوں سے چوٹیاں سر کرے گا، پھر ایک وقت آئے گا کہ تجھے حسین منظر دیکھنے کو ملیں گے۔